القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تخلفت افادة العلم عنه كان مشهورا فقط. اور جس خبر متواتر سے افادہ علم متخلف ہو جائے کان مشہوراً فقط، تو وہ خبر مشہور بن جاتی ہے۔ فکل متواتر مشہور من غیر عکس، لہٰذا ہر خبر متواتر خبر مشہور ہوگی مگر اس کا الٹا نہیں ہوگا کہ ہر خبر مشہور خبر متواتر ہو۔ وقد يقال ان الشروط الاربعة اذا حصلت في الغالب استلزمت حصول العلم، اور کبھی کبھی کہا جاتا ہے کہ مذکورہ چاروں شرائط جب موجود ہو تو ضروری طور پر یقین کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ وَهُوَ كَذَلِكَ فِي الْغَالِبِ، صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ اکثر تو ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن قد يتخلف عن البعض، لیکن بعض اوقات شرائط کے پائے جانے کے باوجود یقین کا فائدہ نہیں دیتا ہے۔ لیکن قد يتخلف عن البعض، لیکن بعض میں متخلف ہو جاتا ہے، لمانع، کسی معنی کی وجہ سے۔ آگے کہہ رہے ہیں وقد وضح بهذا التقریر تعریف المتواتر، کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو یہ اتنی باتیں کہی ہیں اس سے متواتر کی تعریف واضح ہو گئی۔ ہم نے متواتر کی تعریف تو نہیں کی ہے مگر متواتر کی جو شرائط تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں اس سے خبر متواتر کی تعریف خود بخود واضح اور معلوم ہو جا رہی ہے۔ وخلافه قد يرد بلا حصر ايضا، اور متواتر کی ضد یعنی مشہور بعض اوقات بلا حصر کے بھی پائی جاتی ہے، لیکن مع فقد بعض الشروط، مگر اس کے ساتھ بعض دوسرے شرائط مفقود ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے خبر متواتر کے شرائط بیان کیے تھے اور 4 شرائط بیان کیے تھے، جن میں سے پہلی شرط یہ تھی کہ تواتر کے اندر اتنی کثرت خبر متواتر مطلوب ہے کہ عادت اس کثرت کے جھوٹ پر جمع ہونے کو محال قرار دے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ اس خبر متواتر کو رعایت کرنے والے افراد صدور الخبر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے ہم تک خبر پہنچنے تک اسناد کے کسی مرحلے میں اس کثرت مطلوبہ سے کم نہ ہو۔ تیسری شرط یہ تھی کہ ان روات کے اسناد کی انتہا کسی امر معقول پر نہ ہو بلکہ کسی امر حسی پر ہو۔ اور چوتھی اور آخری شرط یہ تھی کہ ان کثیر روات کی خبر سے سامعین کو یقین کا فائدہ حاصل ہو۔ اب شارح بتا رہے ہیں کہ اگر کسی خبر کے اندر کسی حدیث کے اندر یہ چاروں شرائط پائے جائیں تو اسے محدثین کے اصطلاح میں تو خبر متواتر کہا جاتا ہے، مگر اگر اس میں سے کوئی ایک شرط بھی کم ہو جائے، مثال کے طور پر ایک آخری جو شرط تھی کہ اس سے سامعین کو یقین کا فائدہ حاصل ہوتا ہو اس خبر سے، وہ شرط نہ پائی جائے تو وہ خبر متواتر خبر مشہور بن جائے۔ اب اس کا لازمی نتیجہ نکال لیں کہ اس سے معلوم ہو گیا کہ جو بھی خبر مشہور ہوگی وہ خبر مشہور ہوگی، اور لیکن ہر خبر مشہور کا خبر متواتر ہونا ضروری نہیں ہے۔ اب اس کی کیا شکل ہوگی کہ یہ چاروں کے چاروں شرائط یعنی خبر متواتر کے 3 شرائط پائے جا رہے ہیں مگر چوتھی شرط نہیں پائی جا رہی ہے،
یعنی سامع کو اس خبر سے یقین کا فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے، اس کی کیا شکل ہو سکتی ہے؟ تو صاحب کتاب نے اس کے لیے لفظ مانع استعمال کیا ہے، کسی مانع کی وجہ سے۔ مانع کی ایک شکل یہ ہے کہ مثال کے طور پر جس راوی نے یعنی جن روات نے حدیث کو بیان کیا ہے ان کے اندر تواتر کے تمام شرائط پائے جا رہے ہیں، مگر جو سامع ہے جس کے سامنے حدیث بیان کی جا رہی ہے وہ غبی اور کن ذہن ہے، اور اپنی غباوت کی وجہ سے اس کے سامنے جو حدیث بیان کی جا رہی ہے، خبر بیان کی جا رہی ہے، اسے یقین و علم کا استفادہ نہ کر سکے تو وہ متواتر خبر مشہور بن جائے گی۔ بات یہاں پوری ہو گئی۔ آگے شارح فرما رہے ہیں کہ دیکھیے، جب کسی خبر کے اندر مذکورہ شرائط تواتر کے پائے جائیں تو عام طور پر تو ایسی حدیث کے اندر یا خبر کے اندر مذکورہ شرائط کے تحقق کے بعد علم اور یقین کا فائدہ حاصل ہو ہی جاتا ہے، مگر یہ کوئی حکم کلی نہیں ہے بلکہ یہ حکم اکثری ہے، کیونکہ بعض اوقات تمام شرائط کے تحقق کے بعد بھی کسی معنی کی وجہ سے علم اور یقین کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ بات یہاں پوری ہوگی۔ تیسری بات انہوں نے صاحب کتاب نے بیان فرمائی ہے کہ ہم نے متواتر کی تعریف جو ہے باقاعدہ طور پر نہیں کی ہے، مگر جو تواتر کے شرائط بیان کی ہے اس سے آپ کو متواتر کی تعریف معلوم ہو جائے گی۔ اور چوتھی بات صاحب کتاب نے بیان کی ہے کہ خبر مشہور کی جو دوسری قسم ہے اس کے بھی کئی طرق ہوتے ہیں، یعنی خبر مشہور کے جو روات ہوتے ہیں وہ بھی کثیر ہوتے ہیں۔ تو خبر مشہور کے اندر جو خبر متواتر کے شرائط ہیں وہ تقریباً پائے جاتے ہیں، مگر شرائط کے اندر تواتر کے شرائط کے اندر کچھ فقدان کی وجہ سے وہ خبر متواتر خبر مشہور بن جاتی ہے۔ تو اس کی ایک شکل تو یہی ہوئی کہ سامع کو علم و یقین کا فائدہ حاصل نہ ہو۔ اس کی اور بھی شکلیں ہیں، مثال کے طور پر اگر ایک شرط یہ مفقود ہو جائے کہ اس خبر کا منتہا کسی امر مشاہد پر نہ ہو بلکہ امر معقول پر ہو تو بھی وہ خبر متواتر خبر مشہور کے اندر داخل ہو جائے گی۔ تو اس طرح جو ہے خبر مشہور کی کئی شکلیں ہو جائیں گی۔ یہ بات یہاں پوری ہو گئی۔ اب آگے صاحب کتاب نے جو شروع کتاب میں کہا تھا، جب کتاب شروع کی تھی کہ الخبر اما ان یکون لہ طرق، کہ اگر کوئی خبر کوئی حدیث ہے یا تو اس کی اسانید کثیرہ ہوں گے، بہت ساری سندیں ہوں گی، بہت سارے طرق ہوں گے، اسی پر عطف کرتے ہوئے آگے فرماتے ہیں او ما حصر بما فوق الاثنین، یا کوئی خبر حدیث ہوگی اور اس کے طرق ہوں گے، سندیں ہوں گی بما فوق الاثنین، اور طرق اور سندیں دو سے زیادہ ہوں۔ او ما حصر بما فوق الاثنین، یا خبر اس کی جو سندیں ہوں گی، طرق ہوں گے، ما حصر غیر محصور نہیں ہوں گے، بہت زیادہ نہیں ہوں گے، یعنی اتنے زیادہ نہیں ہوں گے جتنے متواتر کے اندر ہوتے ہیں، اس سے کم ہوں گے، مگر اتنے بھی کم نہ ہو کہ دو سے کم ہو جائے۔ بما فوق الاثنین، دو سے زیادہ ہوں، ای بثلاثۃ فصاعدا، یعنی تین ہو یا تین سے زیادہ ہوں، ما لم یجتمع شروط المتواتر، مگر اس کے اندر تواتر کے شروط نہ پائے جائیں۔ او بہما، یا اس کے دو طرق ہوں گے، او بواحد، یا اس کا ایک ہی طریق ہوگا، ایک ہی سند سے حدیث مروی ہوگی۔ تو یہ چار شکلیں ہو گئی، یا تو کوئی حدیث ہے
اس کی اتنے سندیں ہیں کہ غیر محصور ہے۔ دوسری شکل محصور ہے مگر 2 سے زائد ہے۔ تیسری شکل محصور ہے مگر 2 ہے، اور تیسری شکل یہ ہے کہ محصور ہے مگر 1 ہی ہے۔ تو یہ 4 شکلیں، اور 4 شکلوں کے اعتبار سے خبر کی، حدیث کی 4 قسمیں ہوں گی۔ کہہ رہے ہیں کہ فالمراد بقولنا ان يرد باثنين الا يرد باقل منهما، کہہ رہے کہ ہمارے قول کہ وہ اور 2 ہوں، تو 2 ہونے سے کیا مراد ہے؟ تو کہہ رہے کہ اللہ يرد باقل منهما، 2 ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ 2 سے کم نہ ہو۔ فَإِنْ وَرَدَ بِأَكْثَرَ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک ہی سند کے بعض مراحل میں 2 سے زیادہ ہو جائیں، من السند الواحد، ایک ہی سند کے، فَإِنْ وَرَدَ بِأَكْثَرَ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ مِنَ السند الواحد، اگر ایک ہی سند کے بعض مراحل میں 2 سے زائد ہو جائے، لا یضر، تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، مگر 2 سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر 2 سے کم نہیں ہوگا تو حدیث اور خبر کی دوسری قسم ہو جائے گی۔ اذ الاقل فی هذا العلم یقضی علی الاکثر، ایک قاعدہ بیان کر رہے ہیں کہ اس فن کے اندر، یعنی فن حدیث کے اندر، اقل عدد پر حاکم ہوتا ہے۔ یعنی اور دیگر مواقع کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جس طرف زیادہ لوگ ہوں، ایک طرف زیادہ لوگ ہوں اور دوسری طرف کم لوگ ہوں، تو فیصلہ جو ہے وہ زیادہ کے موافق ہوتا ہے، اکثر جس طرف ہوتے ہیں۔ مگر فن حدیث کے اندر ایسا نہیں ہوتا ہے۔ فن حدیث کے اندر جو ہے جس جانب عقل ہو، جس جانب کم ہو، اسی کے اعتبار سے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو اگر ایک حدیث ہے اور اس حدیث کے مثال کے طور پر 5 جو ہے مرتبے ہیں، 5 طبقے ہیں، اور ہر طبقے کے اندر غیر محصور راوی روایت کرنے والے ہیں، 100 200 300، مگر کسی طبقے کے اندر صرف 2 راوی روایت کرنے والے ہیں، تو وہ خبر جو ہے خبر عزیز کہلائے گی۔ حالانکہ اور طرق کے اندر، یعنی اور واسطوں کے اندر اس کی روایت کرنے والے کثیر ہیں، مگر یہ خبر مشہور یا خبر متواتر نہیں بلکہ خبر عزیز کہلائے گی۔ اس لیے کہلائے گی کہ اس فن کے اندر جو ہے عقل یہ اکثر پر حاکم ہوتا ہے۔ بات یہاں پوری ہو گئی۔ تو یہ 4 قسمیں ہو گئیں حدیث کی، باعتبار الاصول الینا، ہم تک حدیث کے یا خبر کے پہنچنے کے اعتبار سے 4 قسمیں ہیں، متواتر، مشہور، عزیز، اور اس کے بعد جو ہے خبر واحد۔ یہ 4 قسمیں ہو گئیں، ایک ایک کر کے بیان کریں گے تفصیلی طور پر۔ سب سے پہلی قسم کو لیتے ہیں متواتر، کہہ رہے فالاول المتواتر، پہلی قسم ہے حدیث متواتر، خبر متواتر، اور اس کی تعریف معلوم ہو چکی ہے۔ کہہ رہے کہ خبر متواتر سے جو ہمیں علم حاصل ہوتا ہے وہ کس درجے کا ہوتا ہے؟ وهو المفید للعلم الیقینی، اور وہ فائدہ دیتی ہے علم یقین کا۔ فأخذ النظریہ علی ما یأتی تقریرہ بشروطہ التي تقدمت، کہہ رہے کہ علم نظری کو خارج کر دیا جس کی تقریر آگے آئے گی، اس بشروطہ التي تقدمت، ان شرائط کے ساتھ جو پہلے آ چکے ہیں۔ والیقین، یقین کس چیز کا نام ہے؟ والیقین والاعتقاد الجازم المطابق، یقین اس اعتقاد جازم کا نام ہے جو واقعی کے مطابق ہو۔ وہذا هو المعتمد، کہہ رہے ہیں کہ یہی قابل اعتماد قول ہے کہ ان الخبر المتواتر یفید العلم الضروری، کہ خبر متواتر علم ضروری کا فائدہ دیتی ہے۔ وهو الذي يضطر الانسان الیہ، اور علم ضروری وہ علم ہے کہ انسان اس کے قبول پر اس طرح مجبور ہو جائے، بحیث لا يمکن دفعہ، کہ اس کا انکار کرنا ممکن نہ ہو۔ وقیل لا يفید الا نظریا، اور بعض لوگوں نے کہا کہ وہ علم نظری کا فائدہ دیتی ہے۔ ولیس بشیء، اور یہ قول قابل اعتماد نہیں ہے۔ لأن العلم بالمتواتر حاصل لمن لیس له اہلیت النظر کالعامی، اس لیے کہ
علم متواتر سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ اس کو بھی حاصل ہو جاتا ہے جس کے اندر نظر کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، جیسے کہ عام آدمی۔ اذ النظر ترتیب امور معلومۃ او مظنونۃ، اس لیے کہ نظر یہ امور معلومہ یا امور مظنونہ کے ترتیب دینے کا نام ہے۔ یتوصل بها الى علوم او ظنون، جس کو بنیاد بنا کر علوم یا ظنون تک پہنچا جاتا ہے۔ وَلَيْسَ فِي الْعَامِ أَهْلِيَّةُ ذَلِكَ، حالانکہ عام آدمی کے اندر اس کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔ فَلَوْ كَانَ نَظَرِيًّا لَمَا حَصَلَ لَهُمْ، تو اگر اس سے علم نظری حاصل ہوتا تو ان کو یعنی عام آدمی کو یہ علم حاصل نہیں ہوتا۔ اس عبارت کے اندر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے چند باتیں بیان کی ہے، ایک ایک کر کے ہم سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ خبر متواتر کا حکم کیا ہے۔ تو کہتے ہیں خبر متواتر کا حکم ہے کہ اس سے علم یقینی بدیہی کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اب ساری کتاب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس میں جو بدیہی کی قید لگائی ہے اس سے علم نظری خارج ہو گیا۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ علم بدیہی اور علم نظری کسے کہتے ہیں۔ تو منطق کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا کہ علم بدیہی اس علم کو کہتے ہیں کہ جس کا حصول نظر اور کسب پر موقوف نہ ہو، بلکہ انسان کو ایسے ہی حاصل ہو جائے، جیسے کہ گرمی ہے، سردی ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کو محسوس کرنے کے لیے، ان کا علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں نظر و فکر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بلکہ خود بخود حاصل ہو جاتے ہیں۔ اور علم نظری اس علم کو کہتے ہیں جس کا اصول نظر و کسب اور استدلال پر موقوف ہو۔ جیسے مشہور مثال ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ دنیا قدیم ہے کہ حادث ہے، تو ہم نے جو ہے چند امور کو ترتیب دیا کہ العالم متغیر و کل متغیر حادث، اور پھر اس کے بعد جب ہم نے حد اوسط کو ثابت کیا تو نتیجہ نکلا کہ فالعالم حادث۔ تو یہ جو ہمیں عالم کے حدوث کا علم حاصل ہوا یہ خود بخود حاصل نہیں ہوا، بلکہ اس کے لیے نظر کو ترتیب دینی پڑی۔ اب اتنی بات تو معلوم ہو چکی ہے کہ خبر متواتر جو ہے یہ علم یقین کا فائدہ دیتی ہے۔ یقین کسے کہتے ہیں؟ تو حافظ فرماتے ہیں کہ یقین اس اعتقاد جازم کا نام ہے جو واقعے کے مطابق ہو، تو اس سے شک اور جہل مرکب وغیرہ کو انہوں نے خارج کر دیا ہے۔ اعتقاد جازم ہو یعنی مشکک کی تشکیک سے وہ زائل نہ ہو تو اسے یقین کہا جاتا ہے۔ بہرکیف خبر متواتر سے حاصل ہونے والا علم وہ علم یقینی ہوتا ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ علم یقین بدیہی ہوتا ہے یا نظری ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں جمہور محدثین کا مذہب یہ ہے کہ متواتر علم یقینی بدیہی کا فائدہ دیتی ہے، نظری کا فائدہ نہیں دیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خبر متواتر سے ہر اس آدمی کو بھی علم حاصل ہو جاتا ہے جس کے اندر نظر و فکر کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک عام آدمی ہے، تو عام آدمی کو بھی خبر متواتر جب اس کے سامنے بیان کی جائے تو اس کو بھی اس سے علم حاصل ہو جاتا ہے، حالانکہ عام آدمی کو صغرا کبرا اور امور معلومہ کو ترتیب دینے کی کوئی صلاحیت نہیں ہوتی ہے اس کے اندر، اس کے پاس تو علم ہی نہیں ہے، تو اس کو بھی علم حاصل ہو جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ خبر متواتر سے حاصل ہونے والا علم علم بدیہی ہے۔ جس طرح عام آدمی کو برودت حرارت کا علم ہو جاتا ہے، اسی طرح خبر متواتر سے بھی اس کو علم حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کے برخلاف بعض دیگر محدثین یہ کہتے ہیں کہ خبر متواتر سے حاصل ہونے والا علم علم نظری ہے، مگر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ قول قابل اعتماد نہیں ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں وَلَاحَ بِهَذَا التَّقْرِيرِ الْفَرْقُ بَيْنَ الْعِلْمِ الضَّرُورِيِّ وَالْعِلْمِ النَّظَرِيِّ، کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو اوپر تقریر کی ہے اور جو بحث کیا ہے اس بحث سے آپ کو علم ضروری اور علم نظری کے درمیان فرق معلوم ہو گیا ہوگا۔ کیا فرق ہے؟ کہ اذ الضروری یفید العلم بلا استدلال،
علم ضروری جس کا نام دوسرا نام علم بدیہی ہے، یہ بغیر استدلال کے علم کا فائدہ دیتا ہے. جیسے حرارت یعنی گرمی سردی کا علم ہے جو ہمیں بغیر کسی استدلال نظر فکر کے بغیر حاصل ہو جاتا ہے. والنظری یفیدہ، اور علم نظری بھی علم کا فائدہ دیتا ہے. ولیکن مع الاستدلال علی الافادتی، مگر استدلال کے ساتھ فائدے پر. تو اس میں جو ہے مقدمات کو ترتیب دینا پڑتا ہے. جیسے ہم نے مثال لی ہے کہ العالم متغیر و کل متغیر حادث، جب اس صغرا کبرا کو ملائیں گے تو نتیجہ نکلے گا العالم حادث. وان الضروری یحصل لکل سامع، اور دوسرا فرق ہے علم ضروری اور علم نظری کے اندر کہ علم ضروری یہ ہر سامع کو حاصل ہو جاتا ہے. والنظری لا يحصل الا لمن فی اہلیت النظری، اور علم نظری حاصل نہیں ہوتا ہے مگر اس آدمی کے لیے جس میں نظر کی صلاحیت ہو. اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَإِنَّمَا أُوهِمَتْ شُرُوطُ التَّوَاتُرِ فِي الْأَصْلِ، اور ہم نے اصل کے اندر، اصل سے مراد یہاں متن ہے، متن یعنی نخبۃ الفکر، اور یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں شرح ہے نزہۃ النظر. وَإِنَّمَا أُوهِمَتْ شُرُوطُ الْمُتَوَاتِرِ فِي الْأَصْلِ، اور بلا شک متن میں متواتر کے شروط کو مبہم رکھا گیا ہے. لِأَنَّهُ عَلَى هَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ لَيْسَ مِن مَبَاحِثِ علم الاسناد، اس لیے کہ وہ اس کیفیت پر علم اسناد کے مباحث میں سے نہیں ہے. اذ علم الاسناد یبحث فیہ عن صحت الحدیث وضعفہ، اس لیے کہ علم اسناد میں حدیث کی صحت اور اس سے ضعف سے بحث کیا جاتا ہے. لیعمل بہ او یترک، تاکہ اس پر عمل کیا جائے یا اس کو چھوڑ دیا جائے. من حیث صفات الرجال وصیغ الاداء، روات کی صفات اور صیغ ادا کی حیثیت سے، صفات کی حیثیت سے. والمتواتر لا یبحث عن رجالہ، اور متواتر کے رجال سے بحث نہیں کی جاتی ہے. بل یجب العمل بہ من غیر بحث، بلکہ اس پر عمل کرنا واجب ہے بغیر کسی بحث کے. تو ایک دفع دخل مقدر ہے، اور سوال یہ ہے کہ جو آپ نے متواتر کے شرائط ذکر کیے ہے شرح کے اندر نزہۃ النظر کے اندر، تو یہ جب شرائط متواتر کے لیے اتنے ضروری ہیں تو پھر آپ نے نخبۃ الفکر کے اندر ان شرائط کو کیوں نہیں بیان کیا؟ تو اس کا جواب انہوں نے دیا ہے کہ میں نے متن میں شرائط متواتر کو اس لیے ذکر نہیں کیا کہ متواتر اس کیفیت اور تفصیل کے ساتھ اس علم حدیث کے یعنی علم اصول حدیث کے مباحث میں سے نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ اصول حدیث میں کسی حدیث کی صحت اور ضعف کی غرض سے صفات رجال اور ادا کے صیغوں سے بحث ہوتی ہے، تاکہ بحث کے بعد یہ معلوم ہو کہ یہ حدیث صحیح ہے تو اس پر عمل کیا جائے، یا یہ معلوم ہو کہ حدیث ضعیف یا موضوع ہے تو اس پر عمل ترک کر دیا جائے. جبکہ جو خبر متواتر ہے اس کے بارے میں آپ جان چکے ہیں کہ وہ ساری کی ساری واجب العمل ہے، یعنی ہر حدیث متواتر پر عمل کرنا واجب ہے، اور اس میں اس کے رجال سے بحث نہیں کی جاتی ہے، اس میں وارث شدہ جو ادا کے صیغے ہوتے ہیں ان سے بحث نہیں کی جاتی ہے. بہرکیف چونکہ اس کیفیت کے ساتھ خبر متواتر یہ علم اصول حدیث کے مباحث میں سے نہیں ہے، اس لیے ہم نے